بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ خبردار، دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی یہ زمانہ پالے تو اسے چاہیے کہ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑے، ان کو داڑھوں سے مضبوط پکڑے۔ مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک حصہ یا عضو درد کرتا ہے تو باقی سارا جسم بھی اس کی وجہ سے بیماری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ عز و جل بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھاؤ، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے بے رخی برتو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا کرے۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر رسوا کرے، اور نہ اسے حقیر جانے۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک آدمی نے عرض کی، اللہ کے رسول، اگر وہ مظلوم ہو تب تو اس کی مدد کروں، لیکن جب وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی تیمارداری کرنا، جنازے کے لیے جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ جس نے 2 بچیوں کی تربیت اور پرورش کی حتیٰ کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئیں، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا